ایک وقت تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم بادشاہت عطا ہوئی تھی جیسی دنیا میں کسی کو نہ ملی ہوا۔ جنات، پرندے، حتیٰ کہ درخت بھی ان کے حکم کے تابع تھے۔ ان کا دربار شان و شوکت کا ایسا منظر پیش کرتا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی حیران رہ جاتے تھے۔ مگر ایک دن ایسا آیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کا امتحان لینا چاہا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سین لام یہ میم الف نون کو ایک خاص انگوٹھی عطا کی گئی تھی، جو ان کی بادشاہت اور طاقت کی علامت تھی۔ اسی انگوٹھی کے ذریعے وہ جنات اور دیگر مخلوقات پر حکم چلاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے یہ انگوٹھی اپنی ایک زوجہ کے پاس امانت رکھ دی اور خود غسل کے لیے چلے گئے۔ اسی دوران ایک شیطان، جو حضرت سین لام یہ میم الف نون کی شکل اختیار کر سکتا تھا، آیا اور انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ جب حضرت سین لام یہ میم الف نون واپس آئے تو انگوٹھی غائب تھی، اور اسی کے ساتھ ان کی بادشاہت بھی۔ اچانک وہ عظیم بادشاہ ایک عام انسان کی طرح ہو گئے۔ نہ جنات ان کی بات مانتے، نہ ہوا ان کے تابع رہی۔ لوگ بھی انہیں پہچاننے سے انکار کرنے لگے۔ وہ اپنے ہی محل سے نکال دیے گئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حضرت سین لام یہ میم الف نون اب شہروں میں بھٹکنے لگے۔ کبھی مزدوری کرتے، کبھی مچھلیاں پکڑ کر گزرا کرتے۔ کئی دن ایسے گزرے جب انہیں پیٹ بھر کھانا بھی نصیب نہ ہوتا۔ ایک وقت کا بادشاہ اب فاقوں پر مجبور تھا، مگر اس آزمائش کے دوران بھی انہوں نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ وہ اللہ سے دعا کرتے رہے، اپنی غلطیوں پر غور کرتے رہے، اور عاجزی اختیار کی۔ 40 دن اسی حالت میں گزر گئے۔ ادھر وہ شیطان ان کی انگوٹھی کے ساتھ بادشاہت چلاتا رہا، مگر اس کے ظلم اور ناانصافیوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے وہ انگوٹھی سمندر میں جا گری۔ ایک دن حضرت سین لام یہ میم الف نون کو ایک مچھلی ملی۔ جب انہوں نے اسے کاٹا تو اس کے اندر وہی انگوٹھی موجود تھی۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً انگوٹھی پہنی، اور ایک بار پھر سب کچھ بدل گیا۔ ہوا دوبارہ ان کے تابع ہو گئی، جنات پھر سے ان کے حکم میں آ گئے، اور لوگ بھی انہیں پہچاننے لگے۔ ان کی بادشاہت واپس آ گئی، مگر اب وہ پہلے سے زیادہ عاجز، شکر گزار اور اللہ کے قریب ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ جب چاہے عزت دے اور جب چاہے لے لے۔ اصل کامیابی بادشاہت میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔